بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد فإنی لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو مسجد سے پھیر دو۔ میں کسی بھی حائضہ عورت کے لیے یا جنبی آدمی کے لیے مسجد کو حلال یا جائز نہیں کر سکتا۔ اصل میں مسجد نبوی جہاں بنی ہوئی ہے وہاں مکانات بنے ہوئے تھے۔ مسجد والی جگہ وہ تھی جہاں لوگ آ کر کے یہ اپنی کھجور وغیرہ سکھاتے تھے۔ تو مسجد بننا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ اس کا پلاٹ اراضی بڑھتی گئی، تو لوگوں کے دروازے بالکل سیدھا مسجد کے دیوار کے ساتھ لگ گئے، تو ہر بندہ اپنے گھر سے نکلتا سیدھا مسجد میں آ جاتا، اور عورتیں بھی گھر سے نکلتی تو وہ مسجد ہی سے گزر کر ادھر ادھر جاتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے تبدیل کر دو۔ کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ اپنا دروازہ کہیں اور ہو، پھر گھوم کر کے مسجد کے جو خاص دروازے ہوں وہیں سے مسجد میں داخل ہوا کریں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں مسجدوں کو حائضہ یا جنبی کے لیے حلال نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں آئیں۔ پلیت آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اگر احتلام ہے تو وہ بندہ مسجد میں آ جائے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور حائضہ عورتیں وہ بھی مسجد میں نہیں جا سکتی۔ حائضہ کا مطلب جو ماہانہ وہ اس کے پلیتی کے دن آتے ہیں، 5 دن، 3 دن، 8 دن، 10 دن، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر 10 دن کے بعد بھی خون آتا ہے تو وہ بیماری کا ہے، وہ یہ پلیتی کے دنوں کا نہیں کہلاتا۔ تو مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا ادب احترام لازم ہے۔ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج بھی عورتیں جاتی رہتی ہیں۔ اگر کسی عورت کے پلیتی کے دن آ گئے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اگر عمرے کے لیے گئی ہوئی ہے تو بھی مسجد حرام میں مطاف میں طواف کے لیے نہیں جا سکتی۔ جب پلیتی ختم ہوگی پھر طواف کر سکتی ہے، پھر جا کر کے عمرہ کر سکتی ہے۔ پلیتی کے دنوں میں مسجد میں کسی بھی مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر محلے کے لوگوں کو سونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسافر لوگوں کو سونے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مسافر لوگ سو گئے یا پھر طلباء وغیرہ ہوتے ہیں مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، ان کو بھی اگر احتلام ہو جاتا ہے تو فوری طور پر مسجد سے نکلنا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ابھی 2 بجے رات کو احتلام ہوا ہے بولتا ہے کہ صبح کو میں نہاؤں گا، نہیں، جس سے آنکھ کھلی فوری طور پر نکلنا ہے۔ لیکن نکل کر کے اپنے بستر سے جو مسجد سے نکلے تب تک جتنے قدم چلے گا یہ بھی پلیتی کی حالت میں نہیں چل سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے کہ پلیت آدمی مسجد کے اندر قدم رکھے۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک چادر پکڑے، اسی چادر کے اوپر پاؤں رگڑتا رگڑتا مسجد سے باہر نکل جائے، لیکن مسجد کے چٹائی پر، مسجد کے فرش پر اس کا پیر نہیں آنا چاہیے۔ یا پھر اگر ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں تیمم کر لے، تیمم کر کے، اور چہرے کو وہ تیمم کا طریقہ کچھ دن پہلے آپ کو سمجھایا تھا پورا، تیمم کرنے کے بعد نکل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتا نہانے سے پہلے نہائے گا پھر واپس آئے گا۔ تو مسجد کے آداب احترام کا اللہ کے نبی نے سختی سے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ تو علماء نے کچھ مسائل لکھے ہیں۔ بدبودار کپڑے پہن کر کے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔
اگر جسم میں پسینہ زیادہ ہے تو اسی بدبودار جسم کے ساتھ مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسا کوئی زخم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کی، اگر کسی کو زخم ہو گیا کہ اس زخم سے بدبو پھیلتی ہے تو اس زخمی آدمی کو، بدبودار زخمی جیسا ویسا ہر ایک نہیں، اس کو پھر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ کچھ لوگوں ایسے ہوتے ہیں جو منہ کی صفائی نہیں کرتے، منہ کی بدبو جو بھی قریب آتا ہے اس کو بدبو آتی ہے، ایسے بندے کو بھی صفائی کے بغیر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہر وقت مسواک کرتے رہتے تھے، کھانے سے پہلے مسواک، بعد میں مسواک، نماز میں مسواک، ہر نماز کے لیے الگ، سونے کے ٹائم پر مسواک، پھر اٹھنے کے ٹائم پر مسواک، تہجد کے ٹائم پر الگ مسواک، فجر کے لیے الگ مسواک۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے تو خوشبو مہکتی تھی، اس کے باوجود اتنا مسواک کرتے تھے کہ منہ کے اندر کچھ بھی بدبو نہ رہے اور امت کے لیے سبق ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بدبو دار کر کے مسجد میں آنا، گندے کپڑے پہن کر کے مسجد میں آنا، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی قطعاً جائز نہیں، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ استاد کے سامنے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، ڈرتا ہے، باپ کے سامنے جھگڑا نہیں کرتا، پر اللہ کے گھر میں آ کر کے جھگڑنا۔ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مار دے، کوئی برا بھلا بھی کہہ دے، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو گراؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ابھاریں گے، اوپر کریں گے۔ تو اس وجہ سے مسجد میں کبھی بھی جھگڑنے کی صورت نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ایسا ایک جملہ کہنا کہ لوگوں کو مسجد سے نفرت ہو کر کے بھاگنا پڑے، یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی پانی تیز استعمال کر رہا ہے، اس کو چلا کر یہ کیا کر رہا ہے، بہت برا ہے، ادب کے ساتھ سمجھاؤ۔ اگر کوئی بندہ آپ کے کسی غلطی کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ کر چلا گیا، واقعی آپ کی غلطی ہو، سمجھو کہ آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، مسجد سے آپ نے، اللہ کے گھر سے آپ نے کسی کو بھگا دیا، اور مسجد میں رہیں تو بھی بات کرنی ہو تو بھی موقع مناسبت سے۔ اگر دو بندوں کو بات سنانی ہے تو اتنی آواز میں کرو، یہ نہیں کہ وہ باہر والے لوگ سن رہے ہیں آپ کیا چلا رہے ہیں۔ موبائل وغیرہ کے اندر ٹون رکھنا ساز والا بالکل ناجائز ہے کسی بھی ٹائم پر، لیکن مسجد میں اگر بجتا ہے، سمجھو کہ سارے جتنے لوگوں کی توجہ یا جتنے لوگوں کے کانوں تک آپ کے ساز کی آواز گئی نا، ان سب کے گانا سننے کا گناہ تمہارے کھاتے میں آئے گا۔ تو مسجد کا ادب احترام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے مسجد کا ادب احترام کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو احترام کرنے کی، با ادب طریقے سے مسجد میں آنے کی، بیٹھنے کی، ذکر و اذکار عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔